سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الكمال اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا احسان اور فضل ہے. یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے توفیق دیتے ہیں ذکر کی، لیکن آج کی اس شب جمعہ پر جو توفیق دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا، کیونکہ ذو الحجہ ہے اور اس کی جو پورا مہینے بہت بابرکت ہے. بالخصوص اس کے جو یہ 10 دن ہیں اللہ نے دیے افضل، یہ بہت ہی زیادہ افضل دن ہے اور راتیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو 10 دن ہیں ذو الحجہ کے، یہ جتنے بھی دن ہیں پورے سال میں جتنے بھی دن ہوتے ہیں، اللہ کے نزدیک یہ 10 دن جو ہیں سب سے افضل ہیں. تو ظاہر جب دن افضل ہوں گے تو اس میں کی گئی عبادات، دعائیں، توبہ، صدقات، سارے کے سارے دن انتہا افضل ہوں گے. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو 10 دن ہیں ہمیں بڑے منفرد طریقے سے، مختلف طریقے سے گزارنے چاہیے. اور جیسے کہ ہمیں معلوم ہوا کہ بہت افضل دن ہے، کوشش کرے اس میں انسان کہ زیادہ سے زیادہ فرائض تو ادا کرتے ہیں، وہ بھی بڑے آسان طریقے سے تمام نمازوں کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجیے، اور دوسرے جو نوافل ہیں اس میں ان کا بھی اہتمام کیا جائے. تمام اور جتنے بھی نیک کام ہیں اس میں صدقات ہیں یا اور بھی بہت سی نیکی ہیں، تو سوچ سوچ کے 10 دن کو گزارے آدمی. دوسری طرف یہ کہ بھی گناہوں سے بھی مکمل 10 دن کے اندر ہمیشہ کرنا چاہیے، لیکن اس میں زیادہ زور لگنا چاہیے کہ گناہ والے کام انسان نہ کرے، اپنی زبان کو کنٹرول کرے، نگاہوں کو کنٹرول کرے، وجود کو کنٹرول کرے، اور پوری کوشش کرے کہ اب یہ 10 دن جو ہے ہم نے تمام خرافات، گناہوں کی چیزوں کو جو چھوڑ دینا ہے، کیونکہ یہ بہت ہی نقصان دہ چیز ہوگی اور اللہ کی ناراضگی کا باعث ہوگا کہ جو دن اللہ کے نزدیک افضل ہوں. بلکہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ ان دنوں کے اندر یا راتوں میں جو عبادات کی جاتی ہے
اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تمام سال کی عبادت سے زیادہ محبوب ہے. تو اس قدر فضیلت ہے اس کی، آپ یہ دیکھیں. تو ایسی دنوں کے اندر، ایسے اوقات کے اندر، ایسے لمحات میں انسان کو کوئی گناہ کرے یا کوئی نافرمانی اللہ کی کرے تو بہت ہی نہایت افسوس کی بات ہے. تو اس 10 دن کے اندر پورا کنٹرول انسان اپنے نفس پہ کرے اور گناہوں سے بچے. نہ زبان سے ہوں، نہ نگاہوں سے ہوں، نہ ہاتھ سے ہوں، کوئی ایسا گناہ انسان سرزد نہ کرے. جیسے رمضان کے ہم پورے روزے رکھتے ہیں الحمدللہ، تو سمجھ لیں کہ 10 دن ایسے ہم نے گزارنے ہیں کہ بھئی ہم نے اس میں گناہ نہیں کرنے. جتنا زبردست اس میں اللہ نے انعام رکھا ہے پھر کہ افصلیت پہ بتایا ہے اس کی راتوں میں اور دنوں میں اللہ نے کتنا زیادہ عبادت کا ثواب رکھا ہے. اگر کوئی رات میں انسان عبادت کرتا ہے اس رات کے اندر تو اس کو پورے سال کی عبادت کا ثواب دیا جاتا ہے. تو یہ بھی اہتمام کریں انشاءاللہ کہ تہجد کو پڑھا جائے صبح. اب تو اسی ٹائم بڑھ گیا ہے اور مکمل اس کا اہتمام کرنا چاہیے. 10 دنوں کے اندر نفس کو مارنا چاہیے. زندگی کا کیا پتہ، شاید انہی 10 دنوں سے ہماری مغفرت اللہ تعالیٰ فرما دے. سارا سال تو ہم نہیں کر سکتے اتنی محنت. تو اس میں یہ ہے کہ 10 دن کے اندر جو ہے ہمیں رات کی عبادت بھی کچھ کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ ثواب دیتا ہوں ان بندے کو میں. کتنا بڑا ثواب ہے، پوری سال کا عبادت کا ثواب ملتا ہے. اور اگر کوئی دن میں انسان روزہ رکھ لیتا ہے ان 10 دنوں کے اندر تو پورے 1 سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے. تو اللہ ہمت دے اس میں، اگر تو اللہ تعالیٰ کو وہ دے اور ایسے موقع ہو تو اس میں بھی انسان آگے بڑھے 10 دن کے اندر اور اس پر اہتمام کرنا چاہیے. بلکہ ایک حدیث ہے شیخ البرکات رحمۃ اللہ علیہ بالاسناد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نقل فرماتے ہیں کہ اس رات کے اندر جو انسان عبادت کرتا ہے، جیسے تہجد پڑھ لی یا عشاء کے بعد کو نوافل پڑھ لی، سوئے بھی تھوڑا کرتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس کو جو ثواب ملتا ہے کہ جیسے کوئی حاجی یا عمرہ کرنے والا گیا ہو اور وہاں جو عبادت کرتا ہے، ظاہر ہے وہ تو بڑی اخلاص والی عبادت ہوتی ہے. جب آدمی حج کرنے جائے، عمرہ کرنے جائے تو اپنی مختلف ہوتی ہے عبادت. دعائیں بھی بہت خلوص سے نکلتی ہیں، عبادت بھی بہت خلوص سے ہوتا ہے، تلاوت بھی بہت خلوص سے ہوتی ہے، اللہ کا ذکر بھی بہت انسان خلوص کے ساتھ کرتا ہے. وہ تو ظاہر ہے مختلف ہوتا ہے بالکل. تو اس پر کمپیئر کیا ہے کہ جو عبادت حاجی اور عمرے میں جانے والا کرتا ہے بیت اللہ کے سامنے یا مدینہ منورہ میں بیٹھ کر، تو اس کا جو عبادت کا ثواب اس شخص کو جو اس رات میں عبادت کرتا ہے پورے سال عطا کیا جاتا ہے. تو آدمی تھوڑی عبادت کی طرف توجہ کرے. رات کو آدمی بھائی نوافل پڑھ لے، تہجد پڑھ لے، 10 دن میں کیا فرق پڑتا ہے. تو یہ جو ہے بہت ہی مطلب ہے متبر بابرکت ایام ہے. اس میں دونوں چیزوں کو کام کرنا چاہیے، عبادت بھی ہو اور اللہ کی ناراضگی سے بھی انسان بچے، تاکہ اس کی پورا فائدہ اٹھائیں ان 10 دنوں کے اندر. اور 10 دنوں میں جو اصل چیز ہے جو ذی الحجہ کے نام سے کہ بھئی یہ مخصوص عبادت اللہ پاک نے رکھی ہے 10 دنوں میں، وہ عبادت ہے حج کی. آدمی اس پہ فرض ہے وہ بھی حج کرنے جاتا ہے، جو نوافل وہ بھی حج کرنے جاتا ہے. تو اصل چیز جو ہے اس کے اندر بیت اللہ تک سفر کرنا ہے اور وہاں پہنچنا ہے. اور الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں چاروں کونوں سے، دنیا سے ہر انسان جو ہے وہ لبیک اللہم لبیک کرتا پہنچ رہا ہے اور بے تحاشا جا رہا ہے اور خوشی کے عالم میں جا رہا ہے. حالانکہ آپ دیکھیں تھوڑی سی سفر میں پتہ ہو تکلیف ہوگی تو آدمی ذرا ٹھنڈا ہو جاتا ہے، یار اس میں تکلیف ہے نہیں جانا. لیکن اس بظاہر اس کی تکلیف کو انسان جانتا ہے، جائیں گے گرمی بھی ہوگی، پیاس بھی رہیں گے، جگہ ملے نہ ملے، پتہ نہیں کیا ماحول ہو، کتنا انتظار کرنا پڑے،
بڑے بڑے ملاحد ہوتے ہیں، آپ دیکھیں پاسپورٹ کا یہ کرنا، ان تمام کے باوجود بھی جو انسان الحمدللہ کھچے ہوئے لوگ آ رہے ہیں، ہر طرف سے بھاگے جا رہے ہیں، پہنچ رہے ہیں اس کی طرف، حرم شریف کی طرف. تو کوئی اللہ پاک نے ایسا مقناطیس رکھ دیا ہے اس میں، آپ یہ دیکھیں. وہ حقیقت میں دیکھا جائے تو کیا مقناطیس اس میں کہ جو آدمی اتنا بھاگا جا رہا ہے، بے تحاشا دوڑتا جا رہا ہے. اس میں بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، نہیں جا رہے بیچارے رو رہے ہیں، جن کی جانے کی کوشش دل کرتا تھا جائیں، اور کچھ مجبوری ہے، حالات ایسے ہیں. لیکن جب کسی حاجی کو جاتے دیکھتا ہے تو دل رکتا ہے، وہ گیا اور میں رہا جاتا ہوں. جب مدینے کا مسافر کوئی پا جاتا ہوں، وہ گیا اور میں رہا جاتا ہوں، تو آدمی دل میں محسوس کرتا ہے کہ دیکھو یہ جا رہا ہے، ہم بھی چلے جاتے. تو ایسا احساس کرتا ہے انسان. تو گویا دیکھا جائے تو ہر مومن کا دل جو ہے سو کھنچتا ہوتا ہے، کھنچتا ہے. ایسے مقناطیس آدمی کھنچتا ہے. مقناطیس کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کے اندر رکھ دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو بس حکم دیا، کرو، پتھر لاؤ، گارا لاؤ، اینٹ لاؤ. ہم سارے مکان ایسے ہی بناتے ہیں، اپنے پتھر سے، گاڑا سے، اینٹ سے. تو وہی مکان بھی ایسے ہی بنا دیا اللہ پاک نے اس جگہ پہ، چھت بھی ویسے لگا دی. کیا کشش تھی اللہ نے اس میں ڈالا. اللہ نے 3 چیزوں پہ کشش ڈالی ہے بالکل سیم. وہ 3 ہی حقیقت میں وہ بیت اللہ ہے. بولے سبحان اللہ. ہم تو ایک سے انٹروڈکشن ہے ہمارا، بہت زیادہ جانتے تو ہیں، اس سے بہت زیادہ متعارف ہیں ہم اس بیت اللہ سے. ہیں اصل میں 3. ایک تو بیت المعمور ہے جو آسمان کے اوپر، اور فرشتے اس پہ الحمدللہ اسی طرح طواف کرتے ہیں، وہ بھی ہے. اور ایک ہی بیت اللہ ہے جس میں ہم سب بھاگے جا رہے ہیں، کھینچے جا رہے ہیں، پیسے بھی خرچ کر رہے ہیں، مال بھی خرچ کر رہے ہیں، تکلیف بھی خرچ کر رہے ہیں. ایسے کوئی نہیں جاتا بچہ، کوئی کھچ ہے اس میں اندر جو کھینچتی ہے ہمیں. گناہ سے گناہ، اب یہ ہے کہ بھئی نیک سہلا جا رہا ہے، نہیں، گناہ سے گناہ گار انسان بڑا خوش جوش سے جاتا ہے اور بڑے تمناؤں کے ساتھ جاتا ہے. الحمدللہ اس کو یہ نہیں کہ میں گناہ کرتا ہوں، نہیں، الحمدللہ ہم تو مکے جا رہے ہیں، مدینہ جا رہے ہیں، وہاں بھی جاتے ہیں. تو تیسرا ایک اور بھی کعبہ ہے. وہ کون سا ہے؟ سبحان اللہ، قلب عبداللہ، یعنی انسان کے دل کے اندر جو قلب ہے وہ بھی خانہ کعبہ ہے. یاد رکھیں، اس کو ہم بھولیں ہر وقت ہمارے ساتھ چلتا ہے. تو تینوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ہی کام رکھا ہے، تینوں میں یہی مقناطیس ہے. ادھر آسمان پہ فرشتے جھوم جھوم کے چلتے ہیں، ادھر بیت المعمور کی طرف بھاگتے ہیں. ادھر دنیا میں یہ ہم اس کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں. اور تیسرا جو کعبہ اللہ نے رکھا ہے وہ کیا ہے؟ قلب مومن ہے. یہ بھی کعبہ ہے. یہ صرف تینوں میں ایک ہے، یاد رکھیں. اور چیز بھی تینوں میں ایک چیز ملتی ہے، تینوں میں کشش ہے. اب دیکھنا یہ کہ وہ کشش اللہ نے رکھی کیا ہے، کس سے دنیا کھینچتی ہے جو آدمی کھینچ جاتا ہے. اور تینوں میں انسان میں بھی ہے، قلب مومن کے اندر ہے یہ چیز. وہ کشش کیا ہے؟ تجلیات ذاتیہ کا ظہور ہے اللہ تعالیٰ کے. سبحان اللہ. کعبہ بنایا، اس میں تجلیات ذاتیہ اللہ جلوہ فرمایا، اس پر جلوہ گاہ بنائی ذاتی تجلی کی. تو جب وہ تجلی اس پہ اتری، سبحان اللہ، تو پورے انسانیت کو جس کے دلوں میں ایمان تھا اس کو کھینچ لیا اس نے. اللہ تعالیٰ کا یہ بھی کہہ دیتے ہیں نا، ہر سال تم پہ فرض ہے. میں یقین کرنا سب خوشی سے جاتے ہیں. ابھی فرض نہیں تو لوگ جا رہے ہیں، بس فرض نہیں تب بھی تو جاتے ہیں. تو فرض کر دے تو کتنی محبت ہوتی ہے کہ آدمی پھر ہی بھاگا جا رہا. تو یہ بھی ایک محبت کی نشانی اللہ نے ایک دفعہ کہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آدمی کو ٹکٹیں نہیں ملتے بعد میں. فرض تو نہیں ادا کر رہا آدمی، لیکن اتنی کھچ اس میں. بیت المعمور میں یہ تجلی ذاتی ہے ظہور ہوا اللہ تعالیٰ کے. اور جو قلب مومن ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے تجلی ذاتی ڈالی ہے. لیکن معاملہ کیا ہے کہ جیسے بیت اللہ کو گند میں ڈال دیا تھا، بت آ گئے تھے، سب کچھ ڈال دی اس میں. اللہ کے نبی تشریف لائے، تمام بتوں کو توڑتے جاتے تھے اور فرما رہے تھے کہ حق آ گیا، باطل چلا گیا. حق آیا اور باطل چلا گیا. بتوں کو نکالا اور پھر اس کا آب زمزم سے دھوا، غلاف اس پہ چڑھا، پاک صاف اس کو کیا، اصل کعبہ نکل آیا تجلیات کا. تو پھر دنیا ساری کے سارے مومن تھے اس کی طرف جھومنا شروع ہو گئے. تو قلب مومن بھی بالکل اسی طرح ہے، یاد رکھیں.
اندر ہماری کیا ہے، جس طرح سخت اس کے اندر بت گھس گئے تھے، ہمارے خواہشات کے بت گھس گئے ہیں اس کعبے کے اندر. اس وقت کوئی بت ہے اندر ہمارے خواہشات کو، جو کعبہ ہمارے اندر ہے، حالانکہ دلی گاہ ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کیا ہے کہ خواہشات کے سارے بت جو ہیں اس دل کے اندر گھسے ہوئے ہیں ہمارے. تو اس تجلی ذاتی کو نکالنے کے لیے سبحان اللہ جیسے اس کعبے کو صاف کیا، تو اس کے تو نبی آئے، انہوں نے صاف کیا اس کو. تو اس کے لیے کوئی کامل شیخ چاہیے صاف کرتے. جو کسی کامل شیخ کے ہاتھ لگ جاتا ہے تو سبحان اللہ، تو پھر وہ جس طرح کعبے کو صاف کرتے جاتے تھے، نبی ایک دن کہتے تھے آج حق آ رہا ہے باطل گیا، تو وہ بھی الحمدللہ اس کے وجود سے تمام بتوں کو توڑتا ہے، آستہ آستہ نکالتا ہے. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ غسل دیا جاتا ہے خانہ کعبے کو، اور کس سے؟ آب زمزم سے غسل دیا جاتا ہے. تو اس کے لیے بھی غسل ہے، اس کعبے کے لیے بھی غسل ہے. اس کے لیے آب زمزم کون سا ہے؟ سبحان اللہ. اس آدمی کے آنسو میں جو توبہ کرتا ہے اور ندامت سے اس کے آنسو جو نکلتے ہیں اس کعبے کو صاف کرتے ہیں. یہ اس کا آب زمزم ہے. جس وقت توبہ کرتا ہے سبحان اللہ، اور توبہ کے جس آنسو نکلتے ہیں ندامت کے ساتھ، تو اس دل کو ایسا صاف کر دیتے ہیں جیسے کہ کعبہ آب زمزم سے صاف ہوتا ہے نا، چمک جاتا ہے. اور پھر کعبے پہ غلاف ہے، غلاف چڑھاتے ہیں اس میں خوبصورت. تو دل کے اس کعبے پر بھی غلاف چڑھتا ہے. وہ کون سا غلاف ہے؟ سبحان اللہ. یہ غلاف کون سا ہے؟ قرآن کا غلاف ہے. جب کعبہ چمک جاتا ہے، بن جاتا ہے، تو پھر کیا اس پہ غلاف کس کا چڑھتا ہے؟ قرآن کا. احکامات خداوندی پہ پورا عمل شروع ہو جاتا ہے. تو یہ بڑی اونچی چیز ہے. اب بات رہی کھچ کی، سبحان اللہ. اس میں واقعی ایسا ہوتا ہے، اگر دیکھنا چاہتے ہیں کھچ کو، تو کسی اللہ والے کے دل کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھیں کہ کس طرح دنیا اس کی طرف بھاگتی ہے. لاکھوں لاکھوں لوگوں کو مسلمان کیا. آج دیکھ رہے ہندوستان کے اندر لاکھوں لوگ مسلمان ہوئے. جب خواجہ محی الدین چشتی رحمۃ اللہ تشریف لائے، آپ دیکھیں بڑے بڑے بزرگوں کی آپ باتیں کس سے سنتے، کس طریقے سے لاکھوں لاکھوں مسلمان، کیا چیز تھی ان میں. آج میری بات نہیں آپ کو نہیں سنتا، آپ کی کوئی بات نہیں. وجہ کیا تھی کہ زبان نہیں تھی ان کے پاس، بلکہ کیا تھا کہ ان کا جو دل تھا وہ کعبہ کا بیت اللہ تھا، اور کھینچتا تھا انسان کو اپنی طرف نور کے ساتھ. ہم سمجھتے ہیں تقریروں سے کیے، تقریروں سے تھوڑی بات بنتی ہے، ان تو نہیں. وہ ان کا دل اتنا اللہ صاف ستھرا کعبہ بن گیا تھا کہ جیسے کعبہ انسان کو کھینچتے ہیں نا، وہ بھی اس طرح کفر سے کفر انسان کو کھینچ لیتا تھا اپنی طرف. اب کلمہ پڑھا دیتے تھے. یہاں مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، مکتوبات میں جو بہت بڑے شیخ ہیں ہمارے نقشبندی شیخ، ویسے بھی معروف ہیں تمام مشائخ میں، تمام تسلیم کرتے ہیں، تمام دنیا تسلیم کرتی ہے ان کو، ہر مشائخ ہر سلسلے کا. حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ صاحب شریعت ہے، سنت کرنے والے، عجیب و غریب اللہ نے اس بزرگ کو پیدا کیا، اور جس کا خطاب یہ دیا کہ مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ. تو ایسے انسان سے کوئی کشف ہونا جو ہے وہ تو بائن بالکل صحیح معلوم ہوتا ہے. سوال ہی پیدا ہوتا ہے اس میں کچھ کشف میں کوئی ایسی بات ہو، بلکہ ان کے تو کشف جو ہوں گے ایسے انسانوں کے، وہ ایسے ہوں گے ہمیں ہماری تربیت ان سے ہوتی ہوگی. تو ایک دفعہ تشریف رکھتے تھا، مراقب تھے صبح کے وقت میں، تو کیا دیکھا، مراقب ہوئے تو دیکھا پوری دنیا ان کی طرف جھک رہی ہے، جیسے کعبے کی طرف جھکتی ہے نا، پوری دنیا ان کی طرف جھک رہی ہے. تو وہ بڑے حیران ہوئے. باقاعدہ سے طواف ہوتا ہے سوم کائنات. حقیقت تو یہ ہے کہ دنیا کی حقیقت اتنی سی ہے، انسان کی دل کے آگے یاد رکھے کچھ بھی نہیں ہے. ایک نقطہ رکھتی ہے، کیونکہ اللہ نے وسعت اتنی دی ہے مومن کے قلب کے اندر کہ جس کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں سما سکتا ہوں، تو کس میں قلب مومن میں سما سکتا ہوں. تو کیا وسعت ہوگی مومن کی دل کی قلب کی. تو جب انہوں نے دیکھا تو بڑے تصور میں ہے کہ کیا وجہ ہے کہ پوری کائنات پوری دنیا ان کی طرف جھکی ہوئی ہے، جیسے طواف کرتے ہیں خانہ کعبہ کی طرف، ایسے طواف کیا جا رہا ہے. تو انہیں کشف میں اللہ کی طرف رجوع فرمایا کہ اللہ یہ کیا چیز ہے کہ پوری کائنات جو ہے میری طرف جھک رہی ہے. تو کون سی ایسی چیز ہے جو سب یہ بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے خانہ کعبہ کے گرد جس طرح دنیا گھومتی ہے. تو غیب حتی سے آواز ہے کہ احمد حقیقت تو یہی ہے کہ وہ بھی خانہ کعبہ ہے، اور تیرا جو قلب ہے وہ بھی خانہ کعبہ بن چکا ہے. وہاں ہم لوگوں کو بلاتے ہیں حج کے لیے، اور اس قلب سے کیا تو دیکھ رہا ہے جو لوگ تیرے طرف جھک رہے ہیں، اس قلب سے ہم لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں دین کی طرف آنے کی.
اور تیرا فیض جو پوری دنیا میں پہنچے گا اور تو اس سے لوگ فیض یاب ہوں گے. تو یہ انسان کا دل اگر دیکھیں اب ہم سوچیں، میں سوچوں، آپ سوچیں، ہم ہیں تو انسان، دل بھی ہمارے اندر وہی رکھا ہے، لیکن کیا قیمت ہے ہمارے دوستوں، کیا قیمت ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا سبق دے رہا ہے ذوالحجہ ہمیں. حقیقت میں یہ بیت جو حج کا جو ایک ہر سال ہم کرتے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا لیسن ہے ہمارے کہ اپنے دلوں کو جھانک کے تو دیکھیں آپ. اللہ نے تمہارے دل کے اندر یہ صفت ایسی رکھی ہوئی ہے. اپنے دل کو تو پاک کرو ان خواہشات سے، نفسیات سے، ان چیزوں سے. ہے یہ سوچنے والی بات دوستوں. دل کو صاف کریں. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں صفائی کے لیے اللہ کا ذکر ہے، کتنی بڑی چیز ہے. وقت لگائے آتے سوچے کہ یہ تو میرے اصل صفت ہے، مقناطیس ہے میرا دل، تو برائی کی طرف کیوں کھینچتا ہے، یہ اچھائی کی طرف کیوں نہیں کھینچتا؟ اس میں کیا صفت ختم ہو گئی میری؟ منافقت ہے، برائی ہے، گندی چیزیں ہیں، غلط باتیں منہ سے نکلتی ہیں، صبح شام تک ہم غلط بات کرتے ہیں، لیکن صفت ہمارے اندر تو اللہ نے رکھی ہے. خانہ کعبہ والی، خدا نہ خواستہ استغفر، خانہ کعبہ میں جا کے کوئی غلط کام کرنے لگے، کوئی بری بات کرے، ساری دنیا اس کو کیا کہے گی کہ یار دیکھو کیسے انسان ہے، ادھر بھی گالی گلوچ کرتا ہے، ادھر بھی گندے کام کر رہے. تو اسی طرح فرشتے صبح اور شام ہم پہ لعنتیں بھیجتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے ان کے دل میں ایک کعبہ رکھا ہے، بیت اللہ موجود ہے، اس میں تجلیات ذاتی ہے، اور یہ کام کرتا ہے. پھر اس کی حرکتیں اس آدمی کی اتنا گر چکا ہے. جیسے خانہ کعبہ ہم دیکھ کے کسی انسان کو کہیں گے، اسی طرح جو ہمیں دیکھتے ہیں کام کرتے ہوئے، تو اس طرح ہم پہ پھر بڑا کہتے ہیں فرشتے بھی کہ دیکھو کتنی بڑی بات ہے. تو یہ اتنی بڑی چیز ہے دوستوں اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہمیں خانہ کعبہ. اور اس کے ساتھ ایک چیز جو بڑی زبردست چیز یہ ہے کہ مصطفیٰ اللہ جو بلاتے ہیں، کیوں بلاتے ہیں؟ یہ جو ہم جا رہے ہیں حقیقت میں انویٹیشن ہے. یہ حاجی سارے جاتے ہیں نا، یہ انویٹیشن دیا گیا ہے ان کو، خود کوئی نہیں جا سکتا. کس کا انویٹیشن ہے؟ اللہ کا ہے. خود کوئی نہیں جا رہا وہاں، یہ میں بتا دوں گا. یہ کیسے جا سکتا ہے جس کا میں نے خود دیکھا ہے کہ جس کے چلنے کی طاقت نہیں ہوتی وہ حج پہ پہنچا ہوتا ہے. سبحان اللہ، اس کا حج کر رہا ہوتا ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں ابھی ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے، ابھی اس کے یہ انجیکشن لگانا ہے، وہ حج کی تیاری کر کے جا کے طواف کر رہا ہوتا ہے. تعجب. اور ایسے لوگ جن کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، جس تو میں نے خود اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے، پیسے والے بیٹھ جاتے ہیں، وہ بغیر پیسے والا پہنچا ہوتا ہے. کمال یہ ہے کہ اس کے حج پھر کے جب وہ پہنچ جاتا ہے، اس کا اللہ نے انتظام بھی کیا ہوتا ہے. وہ جاتا ہے کہ میرے پاس تو ایک چائے کے پیسے بھی نہیں، وہ جا کے پیچھے ملٹی پلائی کرتا ہے کہ پاکستان انڈیا کی جب جا کے دیکھتا ہے ایک چائے کا کپ ان کو تو ملتا ہے 10 روپے کا، 15-20 روپے کا ایک کپ بنتا ہے، تو غریب آدمی بیچارہ وہ کیسے پیے؟ تو وہ جا کے اسٹال کے پاس بیٹھتا ہے. ایسے انتظام اللہ نہیں کہتے، خود اس کے کمبل میں کھانا پہنچا دیا جاتا ہے، دسترخوان لگا دیے جاتے ہیں اس کے لیے، پورا ایسا کھانا کھاتا ہے کہ تو سوچ بھی نہیں سکتا آدمی ایسا انتظام کیا. ابھی کیا اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ہے انویٹیشن اللہ کی طرف سے. وہ کب ہوا؟ اللہ نے خود دیا، اس وقت دیا. دیکھیں سبحان اللہ، کہ جب جنگل بیابان تھا، وہاں کچھ بھی نہیں تھا. سبحان اللہ. اور اللہ نے اس کو آباد کرنے سوچا تو سٹارٹ کہاں سے کیا؟ سب سے پہلے تو آپ کی اہلیہ جو تھی ان کو کہا کہ بچے کو لے کے تو وہاں چلا جا. کہاں چلا جا؟ مکان ہے، کوئی زمین ہے، کوئی چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں. ایسی جگہ جا کے یہاں تو نے پہنچنا، وہاں پہنچے تو کچھ بھی نہیں، جنگل بیابان، 1-2 پہاڑی، اس کے بعد خشک، نہ پانی نہ کچھ. وہاں چھوڑ کے چل پڑے جا رہے ہیں. ان کی بات تو سنیں، سرتاج آپ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، چھوٹا بچہ ہے، آج مجھ سے کوئی ناراضگی ہے آپ کی یا کوئی خطا ہو گئی ہے کہ کیوں جا رہے ہیں آپ؟ کوئی جواب نہیں. حضرت کوئی جواب نہیں دے رہے. وہ پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ کہاں چھوڑ رہے ہیں ہمیں آپ، یا کون ہمیں پوچھے گا؟ حضرت کوئی جواب نہیں. تو ان کو صرف ایک مجھے جواب دے دیں، پھر آپ جا تو رہے کہ آپ کی مرضی سے یا اللہ کی مرضی سے، یہ مجھے بتا دیں، اتنا تو بتائیں. تو حضرت ابراہیم نے کہا یہ اللہ کی مرضی سے. تو جواب کیا تھا حضرت ان کا؟ سب سے پہلا جواب سبحان اللہ جو اللہ نے زبان پہ کیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. کہتے جاتے ہیں اب جائیں، اب یہاں سے نہیں جائیں. اس جگہ پر آخر اللہ نے دیکھا آہستہ آہستہ کیسے بنایا. اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، بڑے ہو گئے اسماعیل علیہ السلام، تو انہوں نے کبھی یہاں جگہ بنا دو، بلڈنگ بنا دے گی. وہ بلڈنگ بنا دی گئی، بیت اللہ بنا دیا گیا.
پھر بھی کوئی نہیں آدمی، وہیں وہ کھڑے ہیں 2-3 آدمی. یہ تو بن گیا اللہ تعالیٰ، آپ کیا کروں کہ آپ تو اس طرح کر، کھڑے ہو کے آواز مار. یہ کس کو آواز ماروں؟ کون سا آواز پہنچائے گا مجھے؟ اللہ کا حکم تھا. دیکھیں کہ آواز تو نے آواز مار دی. کیا آواز مارے؟ بس اس کی طرف آؤ جاؤ، بھاگتے چلے آؤ تم اس کعبے کی طرف، اللہ کا حکم ہے. تم سنیں اللہ تعالیٰ یہ کون سنے گا، کہاں جائے گا، کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. ان کیا میرے خلیل تجھے کیا معلوم، آواز دینا تیرا کام، بندے بھیجنا میرا کام ہے. آج تو دیکھ رہا ہے تو اکیلا کھڑا ہے، یہاں ہے ہی کچھ نہیں. تو یہاں تو ایسا ہوگا کہ پھر آنے کے لیے لوگوں کو چپا زمین میں نہیں ملے گی جہاں بیٹھ سکے. کبھی آپ دیکھیں وہاں اعتکاف میں جائیں رمضان میں، تو جہاں بسترے بچھے ہوتے ہیں تو چلنا مشکل ہو جاتا ہے انسان کا کہ چلے کیسے، کوئی جگہ ہی نہیں ہوتی، اتنے لوگ سوئے ہوتے ہیں وہاں پر. کتنی بڑی، اور ہر روز سنتے ہوئے بڑھ رہا ہے خانہ کعبہ، بڑھ رہا ہے خانہ کعبہ، بڑھا رہے ہیں حرم شریف بڑھ رہا ہے. وہ کہاں تک بڑھے گا؟ اور جب بھی جائیں آپ، حرم شریف بڑھ گیا آپ آسانی ہوگی، لیکن رش وہی ہوتا ہے اور وہی جگہ پڑی فل ہوتی ہے انسان. کیوں؟ اب یہ پتہ ہی چلا کہ یہ جو لوگ آ رہے ہیں، سب کچھ جا رہے ہیں، یہ کس طرح آ رہے ہیں؟ یہ اللہ نے جو انوائٹ کیا تھا، اپنے خلیل جو اعلان کیا تھا، یہ انویٹیشن ہے. حاجی مہمان ہے اللہ تعالیٰ کا. بولے سبحان اللہ. میرا مہمان ہے تو کتنا اہتمام کرتا ہوں، آپ کو کوئی مہمان ہے کتنا اہتمام کریں گے. تو جو اللہ کا مہمان ہوگا اس کا کیا حال ہوگا مجھے آپ بتائیں. تو حاجی جو ہے بھائی، تو بڑی اونچی چیز بن جاتی ہے احرام باندھنے کے بعد. جس نے سفر شروع کر دیا تو وہ تو اللہ کا مہمان بن گیا. وہ تو اگر چلتا اس نے نیت کی ہے، وہ مر گیا تب بھی سیدھا جنت میں، اور احرام کی حالت میں اٹھے گا وہ آخرت میں تکبیریں پڑھتا ہوا. کوئی معمولی رتبہ نہیں بن جاتا اس کا، وہ تو ایک VIP انسان بن جاتا ہے. سبحان اللہ. کتنا سے گناہ گار انسان ہے، بس سفر اس نے جاری کیا، اللہ کی آواز پہ چل پڑا، وہ مہمان بن گیا. وہ عورت، وہ مرد، ہر انسان مہمان ہے. کس کا؟ اللہ خود فرماتا ہے، حدیث ہے. فرشتوں کو جمع کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور فرشتوں کو جمع کر کہتے ہیں، فخر سے کہتے ہیں کہ یہ اتنے لاکھ آدمی جو ہیں میرے اسپیشل گیسٹ ہیں اس دنیا کے اندر، یہ میرے مہمان ہیں، اور میں ان پہ فخر کرتا ہوں کہ میں نے انوائٹ کیا ہے، میرے پاس آئے. تو سنو، سب سے بڑی ایک مہمان آئے، کیا میزبان کا یہ حق نہیں کہ اس کو خوب نوازے؟ میں تو پھر رب ہوں جو ان کو نوازوں گا. کیسے نوازوں گا؟ کہ سب سے پہلے کہ جتنے بھی 10 لاکھ لوگ کھڑے ہیں، میرے نزدیک کوئی تشخیص نہیں ہے کون ہے یہ. سبحان اللہ. میرے نزدیک کوئی نہیں ہے کون قاتل ہے، کون گناہ زانی ہے، کون برا ہے، کیا کچھ کرتی ہے، کیا کرتا ہے، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں میرے مہمان ہیں، اور جو میرے مہمان بن گئے تو سب سے پہلے میں ان کو یہ جو مہمانی کروں گا یہ کہ میں نے ان کی مغفرت کر دی. ایک دفعہ خواجہ ایسا نصیب ہو جائے، سبحان اللہ. بولے سبحان اللہ. فکر غم ختم ہو جاتا ہے انسان. یاد نہیں لگا کہ میں ختم، پہلا ہی نام یہ ختم، مغفرت. جو بھی یہاں سے جائے گا بخشی بخشایا، سیدھا جنت میں اگستہ مر جاتا ہے سیدھا. سوال ہی پیدا نہیں. کہتا ہے پھر کھانے کا بھی انتظام ہوگا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے سبحان اللہ. بولے سبحان اللہ. کھانے کا بھی انتظام کروں گا، مہمان ہے میرے. اللہ کھانا کہاں کھلائے گا؟ کہ کھانا یہاں نہیں، کھانے کو جنت میں کھلاؤں. تو پتہ ہی چلتا ہے حاجی جو ہوتا ہے الحمدللہ، اس کا جس کو مرے گا تو سب سے پہلا جو اس کو فیسٹ ملے گا، کھانا ملے گا حاجی کو، تو پہلے اس لیے ملے گا، اللہ کہے گا یہ میرا مہمان تھا، اس کو وہ کھانا دو جو میں نے حج پہ اس کو کھلانا تھا. کتنا احترام ہے اور کتنی بڑی چیز ہے حاجی کی. وہ تو VIP اس کو مزے ہیں اس کے، بھائی کھا رہا ہے، پی رہا ہے، بخشا ہے، فرشتے اس پہ صلوات بھیجتے ہیں، اللہ کی رحمتیں اتر رہی ہیں، جو دعا مانگتے ہیں قبول ہو رہی ہے، جس طرح نگاہ کرتا ہے رحمت ہی رحمت آ رہی ہے. وہ تو ایک عجیب چیز، نور کا گولا بنے ہیں وہ لوگ. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث بیان کی ہے بڑی مزیدار. سبحان اللہ. نبی کے جب سنایا تو حضرت عمر نے اس کو روایت فرمایا حدیث کو. فرماتے ہیں کہ پوچھا گیا حضرت عمر سے کہ یہ جو مغفرت حاجیوں کے لیے کی جا رہی ہے، اللہ نے اعلان کر دیا، یہ صرف حاجیوں کے لیے یا باقی لوگوں کے لیے بھی ہے؟ بڑے نقطے کی باتیں کرتے ہیں نا صحابہ. تو یہاں بڑے مزیدار بات ہے. ہم تو یہی چاہتے کہ حاجی ہیں، انہیں کا معاملہ ہمارے مہمان ہے، ہم تو بیٹھے ہیں پیچھے. تو بھائی بڑی اونچی بات کی انہوں نے. حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ بھائی یہ صرف
حاجیوں تک نہیں اللہ کی رحمت، بلکہ کیا ہے جو پیچھے رہ گئے ان کو بھی اللہ نظر رحمت کرتا ہے، ان کو بھی نہیں چھوڑتا۔ یہاں پر ایک بڑا اچھا نقطہ بیان فرمایا علماء دین نے کہ دیکھیں یہ کیا سوچ سکتا ہے کہ بھئی ہم تو یہاں ہیں، ہمارا بھی مغفرت ہو جائے گی، ہم بھی بخشے جائیں گے۔ تو یہاں ایک سنیں، صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، اور میں اور آپ غور سے سن لیں اس بات کو کہ ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں تو ایک عمل کرنا پڑے گا۔ یعنی ایک چھوٹا سا طریقہ بتا دیا ہے، وہ کیا کہ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے اور جس شخص نے جو بھی نفلی تو سب قربانی کرتے ہیں، نفلی ہو واجب ہو جیسی بھی قربانی کرنی ہے انسان تو تقریباً سب شامل ہوتے ہیں، تو اس میں ایک کام کرے آدمی، وہ یہ کہ پہلے جیسے چاند نظر آنے کے بعد وہ نہ ناخون کاٹے نہ بال کاٹے۔ تو کیا مطلب کہ یہ مشابہت ہو جائے گی، ریزمبلنس ہو جائے گی کس کے ساتھ؟ حاجی کے ساتھ۔ بولے سبحان اللہ۔ یہ حکم آ گیا کہ جو یہ کام کرے گا، عورت ہو یا مرد، کوئی بال نہ کاٹے پہلے ذی الحجہ دیکھنے کے بعد، اور آج دوسرا 2 ذی الحجہ تھی میں، اور ناخن بھی نہ کاٹے، کیونکہ حاجی جو ہوتا ہے جب احرام میں نہ بال کاٹتا ہے، نہ ناخن کاٹتا ہے، نہ خوشبو لگاتا ہے، یہ ساری لوازمات اس کے ساتھ ہیں۔ تو ہمارے ساتھ یہ رکھ دیا کہ تم نے یہ 2 کام کرنے ہیں، تمہارے یہ 2 کام کرو، کیا کہ اگر تم ناخن نہ کاٹو اور بال نہ کاٹو، لیکن ایک چیز ہے، یہ فرض یا واجب نہیں ہے، تمام علماء کے اتفاق اس پر کہ کیا چیز ہے، یہ مستحب ہے۔ اس میں بڑا اچھا نقطہ ہے، یہ مستحب ہے، فرض واجب نہیں۔ ایک نقطہ بتایا گیا ہے کہ تم مشابہت اختیار کرو حاجی کی، اور جب تم مشابہت اختیار کر لو گے حاجی کی، اس کی شکل بنا لو گے، تو اللہ کی رحمت ایسی ہے کہ کیونکہ حاجی اس کے محبوب بندے بن چکے ہیں، اس کے پیارے بندے ہیں، اللہ ان کی ہر ادا سے پیار کر رہا ہے، وہ اس کے مہمان ہیں، تو جب تم اس کی نقل اتارو گے، اس کی مشابہت کرو گے، تو اللہ تعالیٰ کو اتنی محبت ہو جائے گی کہ وہ تمہیں بھی بخش دے گا۔ بولیں سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ دیکھیے تو یہاں ایک بڑا اچھا نقطہ بیان کیا ہے علماء کے نام نے، دیکھیں کہ حاجی کیونکہ محبوب ہیں، اللہ کو پیارے ہو گئے، خوب پسند کر رہا ہے، تو ان کی نقل کرنے میں تھوڑی سی اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ان کے ساتھ تمہیں بخش دوں گا۔ تو مجھے بتائیں کہ جب اللہ جو کہہ رہا ہے کہ میری حبیب کی نقل کرو، بولے سبحان اللہ، جو اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب کی نقل کرو، تو واجب بھی چلتی ہے اور مستحب بھی آ جاتا ہے، سنت بھی آ جاتا ہے، تینوں قسم کی اتباع ہے، نبی پاک نے اتباع ہوتا ہے، ہر قسم کی اتباع آتی ہے، کہیں واجب ہے کی شکل ہے، کہیں مستحب کی شکل ہے، کہیں سنت کی شکل ہے، کہیں نفل کی شکل ہے، ہر شکل میں اللہ پاک نے اتباع کو رکھا ہے نبی رسول کی۔ تو فرمایا جس شکل کے اندر، کیونکہ مستحب تھی بات، یہ فرض نہیں تھی، جب ایک حاجی کی مستحب بات پہ نقل کرنے میں بخشش ہو رہی ہے، تو مجھے بتائیں نبی پاک کہ ایک واجب ادا کرنے میں سنت اس پہ کیا ادا ہوگی؟ تو کس قدر خوش قسمت وہ انسان ہے کہ جو اپنی زندگی کے اندر اتباع سنت کو ایک زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ جو انسان ایسا کام کرتا ہے، ان کا تو سال میں 1 دفعہ حاجی کے ساتھ اعلان ہو رہا ہے مغفرت ہوگی، لیکن ایسا جو شخص جو اپنی زندگی میں ہر وقت نبی پاک کی سنت کے مطابق گزارتا ہے، وہ عورت وہ مرد، اس کو تو ہر وقت یہی اعلان ہوتا ہے کہ تجھے بخش دیا۔ تو اللہ کے حبیب ہے ان کی نقل، ایک تو حاجی کی نقل یہ انعام ہے، تو جو اللہ کے حبیب کی نقل کرے گا مجھے بتائیں اس کا کتنا انعام ہوگا۔ ہر وقت اس کی مغفرت کے پیغام آتے ہیں آسمان سے۔ آپ نے ایک سنت ادا کی، مغفرت کا پیغام، آپ نے ایک سنت ادا کی، مغفرت کا پیغام، ایک سنت ادا کی، مغفرت کا پیغام۔ تو کتنی بدقسمتی ہے اس شخص کہ جو کر سکتا ہو سنت پہ عمل، اور یہ چھوڑ کے کہ مستحب ہے، نفل ہے یا وہ ہے، تو اس کا تو ثبوت مل رہا ہے کہ ایک مستحب پہ اللہ تعالیٰ ایک حاجی کے انعام دے رہے ہیں۔ تو ہمیں تو نبی کوئی بھی عمل چھوڑنا ہی نہیں چاہیے۔ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ ہمیں پتہ چلے اس کے ساتھ سنت کا لفظ آ رہا ہے، بس بھئی یہ نبی سنت ہے، مسواک کیوں کر رہے ہیں؟ یہ نبی سنت ہے۔ اس میں نہ جائیں کہ اس کے کنڈیشن کیا ہے، مستحب ہے، نفل ہے یا واجب ہے، اس میں جانا، بس یہ لگ گیا کہ یہ کیا ہے، سنت ہے، تو اس کو آدمی اس لیے ادا کر لے کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کریم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نبی قسم کی یہ سنت کی اتنی محبت ہوگی، اتنی محبت ہوگی، میری مغفرت ہو جائے گی۔
تو ایسے شخص کی ہر وقت مغفرت کا انتظام ہوتا ہے. اور ایسے شخص کے لیے جو واجب سنتوں کو چھوڑتا ہے وہ تو بہت بڑی چیز ہے نا. جو واجب سنتوں کو چھوڑ رہا ہے وہ مرد یا عورت جو واجب ہے ان کو ترک کر رہا ہے تو اس کے لیے ہر وقت اللہ کے عذاب کا اعلان ہوتا ہے. یہ بھی یاد رکھنا کیونکہ بہت بڑا گناہ کر رہا ہے, بہت بڑا گناہ کر رہا ہے کہ جہاں اتنا بڑا انعام مل رہا ہے کہ اس کے ادا کرنے پر اللہ تعالیٰ مغفرت کے اعلان کرتا ہے ہر قدم پر. ایک سنت ہے کہ مغفرت, ایک سنت ہے کہ مغفرت کے اعلان ہوتے ہیں. اسی طرح ایسی سنتیں جو واجب ہیں انسان کو ترک کرتا ہے ان سنتوں کو تو اس پر اللہ کے غضب اور جہنم کے اعلان کیے جاتے ہیں. تو یہ کر رہا ہے کام تو شرم نہیں آتی؟ تو اس واجب سنت کو چھوڑ رہا ہے جو اتنے لازم ہے جس کے لیے عذاب ہے. تو ہمیں تو افسوس کی بات یہ ہے صبح شام علماء کرام ہمیں بتاتے ہیں, سمجھاتے بھی ہیں, بتاتے بھی ہیں, الحمدللہ واعظوں میں بتاتے ہیں. ہمیں تو اب تک یہی نہیں پتہ چلا کہ واجب سنتیں کون سی ہیں, مستحب کون سی ہیں اور دوسری سنت کون سی ہے. ہمیں ابھی تک یہی نہیں پتا. اب کوئی بھی آپ کی اس پہ عمل نہیں کرے ضروری تو نہیں ہے ثواب ہوگا یا نہیں ثواب ہوگا, ہم یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ یہ تو کہنا ہی نہیں چاہیے. اس کی مثال یہ حاجی کی مثال ملتی ہے کہ مستحب پہ آپ کو بخشش کی جا رہی ہے. نہ حاجی آپ کا رشتہ دار ہے نہ آپ کا جاننے والا ہے. مجھے بتائیں اس حاجی کی وجہ سے میری بخشش ہو رہی ہے کیونکہ میں اس کی نقل کر رہا ہوں. میں نے اس کو جانتا کون ہے کون نہیں ہے, لیکن اس کو کون نہیں جانتا؟ اللہ اکبر. جس کو ذرہ ذرہ پتہ پتہ جانتا ہوں یہ اللہ کے نبی ہیں. بولے سبحان اللہ. جس کی شان یہ ہو, سبحان اللہ, اس کی شان یہ ہو کہ نبی کریم تشریف لے جا رہے ہیں اور پتھر درود پڑھ رہے ہیں. پتھر درود جانتے ہیں, راستے کی کنکریاں جانتی ہیں, ہاتھ میں کنکر وہ درود پڑتی ہیں, درخت جھک کے سلام کرتے ہیں, جس کو اشارہ کرتے ہیں درخت جھومتا ہوا آ جاتا ہے تو مجھے نبی نے بلایا. ایسے نبی کی ہم امتی بننے کے بعد سوچیں آپ اتنے بڑے شیخ جو ذات کی نقل کر لیں ہمیں شرمائے. میرے بھائیو یہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں تو ہمیں توبہ کر لینی چاہیے. جن کی شکلوں پہ واجب نہیں ابھی تک آیا وہ واجب ہے یہ رکھنا نہیں. اگر یہ واجب نہیں آئی تو کسی بھی غم میں نہ رہیں آپ, کسی فکر میں نہ رہیں کہ کوئی عبادت آپ کے اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی اس کے بغیر. یہ علماء کرام کے فتوے ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. واجب کی طرف کر رہے ہیں, اللہ کے نبی کو ناراض کر رہے ہیں, آپ اللہ کو ناراض کر رہے ہیں. تو یہ پیغام ہے حج کا, حاجی کے ذریعے سے ہمیں پیغام دے دیا کہ اس کو میں اتنا محبوب کر سکتا ہوں. تو تم بھی خیال رکھو کہ کوئی بھی میرے نبی کی سنت کو چھوڑو گے تم تو یار بڑی بات ہے, اچھا نہیں ہوگا. تو یہ سارے جو دن آتے ہیں, عبادات آتی ہیں, جیسے رمضان آیا, اب یہ آیا, پھر اب محرم آئے گا, اللہ تعالیٰ پورے سال کے اندر ہمیں جو چیزیں ریمائنڈ کراتے ہیں وہ دین کو تازہ کرتے ہیں. یہ ٹریڈیشنز نہیں ہے کیا ہے بھائی قربانی ہوگی قربانی کھا لو بس آ گیا, تو نماز پڑھ لو بس کیا جی حج پہ جا رہے ہیں. نہیں, اس کے اندر جھانک کے دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کیا کیا پیغام دے رہے ہیں اس کے اندر. کتنی معرفت آپ دیکھیں. چھوٹی سی بات میں نے عرض کی آپ کو کتنے پیغام ملتے ہیں. تصحیح کا پیغام ملا کہ اپنے قلب کو صاف کریں. اب بڑی اونچی چیز ہے, ملا ہی نہیں پیغام, کرنا چاہیے ہم کہ گند جو تم نے دل میں ڈالا ہے, دل تو تیرے اتنا بڑا ہے کہ طواف کرے دنیا تیرے ارد آ کے, تیرے آگے تو کوئی مکھی بھی نہیں آتا, پر بھی نہیں مارتا, کوئی بندر بھی نہیں آتا کہ تجھے آگے سلام کرے. ورنہ حال تو یہ ہے کہ تمام مخلوق تجھے جنات جانے, بڑی ہے ساری دنیا تجھے جاننی چاہیے. تیرے دل کی وہ کیفیت ہے جتنی بڑی ہے. میں نے آپ کو کشف بتایا کہ اللہ کی بڑی کا. تو یہ تصحیح کا پیغام یہاں سے ملتا ہے. اس کے بعد الحمدللہ اچھے اعمال کے نام میں ملتا ہے. اور پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب خوش ہوتے ہیں تو کس طرح انعام کی قیمت کو بڑھا دیتے ہیں. رات وہی رات ہے لیکن رات کی قیمت کتنی بڑھ گئی, تو اللہ کو راضی کرنے کا پیغام ملتا ہے. تیسری چیز جو سب سے بڑی ملتی ہے, ہمارا تعلق نبی پاک سے کیسا ہونا چاہیے. کبھی نہیں ہو سکتا ہے کہ مومن یہ سوچے, تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ سرکار دو عالم کو ناراض کرنے کے بعد وہ اللہ کو راضی کر سکتا ہے. نہ نماز سے راضی کر سکتا ہے, نہ کسی عمل سے راضی کر سکتا ہے. کوئی چیز نہیں آ سکتی جب تک کہ آپ نبی پر واسطہ نہیں بنائیں گے اللہ سبحانہ وتعالی کو راضی کرنے کا. کھلے عام سنت کو ترک کریں, آپ کی شریعت کے خلاف چلیں, اب بکواس مارتی پھریں, اور ذرا کچھ سمجھ نہیں آتا کہ دین کا کون سی پوزیشن میں ہم آ گئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے. اور یہ راتیں ایسی ہیں, اب یہ ہے سوچ لیں 2 چیزیں مل رہی ہیں ہمیں, کہ ذی الحجہ کو یا 10 راتوں کو, یہ 10 دنوں کو خوبصورت بنا لیں. آپ یہ بھی سوچ لیں
کہ سب سے افضل چیز جو راتوں کے اندر کیا ہے؟ سبحان اللہ، سب سے خوش قسمت وہ انسان ہے، وہ عورت ہے، وہ مرد ہے جو آج کی شب جمعہ پر، یہ پہلی شب جمعہ ہے ذی الحجہ کی، اور اس 10 دن کی پہلی، شاید اس کے بعد شاید آئے گا تو وہ تو عید ہوگی میرا خیال، اس عید کی رات ہوگی، بڑی زبردست رات ہوگی وہ بھی انشاءاللہ، اس دن میں ہمارا ذکر ہوگا، بولیں سبحان اللہ۔ کتنا ثواب ہو رہا ہے، کتنی بڑی بات ہے، کتنا اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں یہاں بھیج دیا۔ تو اب یہ کیا ہے، ہمیں آج چاہیے کہ ہم سچی توبہ کر لیں اللہ تعالیٰ سے، ورنہ یاد رکھیں گے بڑے بڑے ہم نے اللہ تعالیٰ کے دنوں کو ضائع کی ہے، بڑی بڑی گھڑیوں کو ضائع کی ہے۔ آج اس بات کو سمجھ جائیں، سب سے افضل چیز یہ ہے کہ سب سے پہلے جھکیں اور آب زمزم سے اپنے قلب کو دھوئیں۔ وہ آب زمزم میں نے بتا دیا، آنکھوں سے 2 آنسو نکل آئے اللہ کی سامنے کہ ہم نے گناہ کی، ندامت کی، تیرے حبیب کی سنتوں کو چھوڑا ہے، نمازوں کو چھوڑا ہے، اور بہت بہت گندے گندے ہم نے کام کیے ہیں، بس اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما۔ جیسے ہم الحمدللہ ہاتھ اٹھائیں گے، ذی الحجہ کی راتیں ہیں یہ، اللہ کا وعدہ ہے سبحان اللہ کہ تو ہاتھ اٹھائے گا میں تیری مغفرت کر دوں گا، تب تو کام بننا ورنہ بھیا وہی باتیں ہیں، وہی دن ہے، بس منا کے چلے جاتے ہیں ہر چیزوں کو، آج یہ منا لیا، کل وہ منا لیا، جی پرسوں وہ رات منا لی، پرسوں یہ منانے والی بات نہیں ہے دوستو، یہ تو اللہ کو منانے والی بات ہے۔ نفس کو نہ منائیں، اللہ کو منائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور آپ حضرات کو